صل على سيدنا ومولانا محمد. وہ بات مکمل کر دیتا ہوں اس بات کو جوڑ کر. حضور کے وصال کے بعد صحابہ میں بے تابی آ گئی. صحابہ جتنی محبت حضور سے کرتے تھے اس محبت کی مثال دینے کے واسطے بھی مثال نہیں ہے. جیسا ایک بچہ اماں سے محبت کرتا ویسی محبت بھی نہیں بول سکتے. جیسے ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں ویسی محبت نہیں. صحابہ اللہ کے نبی سے جیسی محبت کرتے تھے اس محبت کی مثال دینے کے لیے بھی مثال نہیں ہے. محبت میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہماری اور تمہاری طبیعت کا حال یہ ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ سدا سلامت رہے، زندہ رہے. نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے؟ کب تو بھی بیٹا ماں کی خدمت کر رہا تو اماں اسی دعا دیتی، دعا بھی پریشان ہو جاتی. ذرہ بچہ کی بچی کی اماں باوا کی خدمت کر ڈالے تو اماں باوا کیا دعا دیتے؟ اللہ تجھے 150 سال کی عمر دے. جبکہ اس وقت اس کی عمر ہے 30-35 سال. 30-35 سال سے پورا محلہ انتظار کر رہا ہے انہیں کب میسور روڈ قبرستان جائیں گا. پچاس سال کی عمر میں بیوی پریشان، بچے پریشان، خاندان پریشان، محلہ پریشان، اپنے پریشان، غیر پریشان، خود اس کا گھر پریشان، اس کے خادمان سب پریشان ہیں. اب دعا اگر قبول ہو کو 150 سال زندہ رہ گیا تو کیا حال ہوگا؟ ان مثالوں پہ چلا گیا تو وقت چلا جائے گا، لیکن ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچتے کہ وہ مر جائے. جو یہ سوچتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ نہ مرے اس کی محبت ہی ورجنل ہے. لیکن آج کے زمانے میں محبت کا دعویٰ بھی ہے، موت کا انتظار بھی ہے. آج کے زمانے میں محبت کا دعویٰ بھی ہے، موت کا انتظار بھی ہے. دعویٰ ہے بیوی سے محبت کا، انتظار بھی ہے کہ ٹکٹ کب بدلے گی. کب کی ایک مرتبہ عبدالواحد جیسے ایک صاحب میرے لیے ایک لطیفہ بھی دکھا ہے. ایک جوان بچی بوڑھے سے شادی کرتی ہے. اسے پوچھے کئی کو کہ تو بڈھے سے شادی کری؟ انہیں بولی کہتے عمر کم انکم. جس سے محبت کرتے ہیں اس محبت کی ایک خواہش ہے، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ہے خواہش کیا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی نہ مرے. اور جن کے پاس یہ دعویٰ سچا ہوتا نہیں، ان کے پاس اگر یہ طاقت ہوتی کہ وہ اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کرے تو کر دیتے وہ، لیکن یہ طاقت نہیں ہے. صحابہ کی محبت حضور سے بڑی سچی تھی. صحابہ بھی یہی چاہتے تھے آقا رہے، آقا رہے، آقا رہے. دور دور تک صحابہ کو آقا کے وصال کا خیال تک نہیں تھا، لیکن آقا اشارے دے رہے تھے. یہاں تک کہ سورۃ النصر نازل ہوا. صحابہ کو جب سورہ نصر کی تلاوت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سناتے ہیں، سورۃ النصر کے آیات کے
ترجمے کو صحابہ سن کر خوش ہو گئے، لیکن حقیقت کو صرف سننے والے اور سمجھنے والے کوئی تھے تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے پیغمبر جب اللہ کی فتح و مدد آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تب آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ دین میں فردن فردن داخل نہیں ہوں گے، جماعت جماعت دین میں داخل ہو جائیں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اول دور میں ایک ایک کا کلمہ پڑھنا مشکل تھا، دین مکمل، تعلیم مکمل، تربیت مکمل، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، ابی ابن کعب قاری قرآن بن گئے، ابو ہریرہ حافظ حدیث بن گئے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بن گئے۔ تو اب ہوا کیا حال، ایک ایک نہیں، یہ فرد جہاں جاتے گاؤں کا گاؤں اسلام قبول کر لیتا۔ مدینے کا آخری دور ہے، پیغمبر کی خدمت میں قبیلے قبیلے آ کر اسلام قبول کرتے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، خوش۔ اب ہمیں نازل کردہ آیات کو، پیغمبر پر نازل ہوئے آیات ہمیں پڑھ کر تم نہ سنائے تو یہ خوشی ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نزول کو سننے والے صحابہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کتنے آیتاں ہوئے؟ کتنے ہوئے آیتاں؟ 2۔ اب اور ایک آیت باقی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کو بھی صحابہ سن کر خوش ہو گئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کو بھی سن کر صحابہ خوش ہو گئے۔ آخری کی دوسری تیسری آیت جب نبی تلاوت کرتے ہیں، نبی کو تو معلوم تھا کہ آیت کی بشارت کیا ہے، نبی کے بعد پورے صحابہ میں آیت کی بشارت کو سمجھنے والے اگر کوئی تھے تو وہ ابو بکر تھے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب دعوت نہیں، تعلیم نہیں، تربیت نہیں، اب آپ اپنی آخرت کے سفر کی تیاری کریں، عبادت اور زیادہ کریں، تسبیح اور زیادہ کریں، استغفار اور زیادہ کریں، دعا اور زیادہ کریں۔ کام ہو گیا، ہم کہاں اپنے محبوب کو دوسروں کے پاس چھوڑیں گے، کام دے کر بھیجے تھے، کام ہوا تو محبوب کو بلا لیں گے۔ ہمیں جسے چاہتے ہیں ہمیں اسے کسی کے پاس چھوڑتے نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے کیا اللہ اس کو کسی کے پاس چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا نبی ہے، میرا محبوب ہے، تمہارا نبی ہے، تمہارا رسول ہے، میرا محبوب ہے، تم لاکھ جان قربان کرو پھر بھی ہم تمہارے پاس نہیں، ہمارے محبوب کو ہمارے پاس رکھیں گے۔ سمجھے حضرت ابو بکر صدیق، آنکھوں سے بے اختیار بالفور آنسو جاری ہو گئے۔ مانتا ہوں باب العلم حضرت علی ہے،
مانتا ہوں حضرت عثمان ذوالنورین ہے، مانتا ہوں عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت ہے، مانتا ہوں عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر مفسرین امت ہے، مانتا ہوں حضرت عمر اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، بشارت تھی، لیکن اس آیت کی حقیقت سمجھ میں آئی کسے؟ اب حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کرے تو لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، تمہیں علی کو مانتے نہیں کیا؟ ارے دیوانے، نہیں تو کیا تیرے دادا کو مانتو، تیرے باپ کو مانتو؟ عنوان چل رہا ہے، کبھی حضرت علی کی سیرت اٹھاؤں گا تو پھر تمہارے مردے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پوری سند کے ساتھ، صحت کے ساتھ، محبت میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہم، محبت میں بھی جھوٹ کئی کو بولنا، جب سچ کے پہاڑ و انبار ہیں تو پھر جھوٹ کا دامن تھامنے کی ضرورت کیا؟ غرض پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ میں بےتابی پڑ گئی، لمبا واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کی بےتابی کا ایک بہت بڑا عنوان ہے، یہاں تک کہ عمر جیسی شخصیت ایسے بےتاب ہو گئے کہ نیام سے تلوار نکال لیے، کون طبی بولے حضور کا انتقال ہوگا بول کر اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں، اور عمر بولتے تو کرتے، سمجھانے بھی کون بھی گیا نہیں، یہ جلال تھا عمر کا۔ عمر حضور کا وصال ہوگا، تلوار باہر نکالنے کا وقت نہیں، رکھو، یہ بھی بول، قریب گئے نہیں۔ یاد ہے گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ عجیب اتفاق، وقت وصال، پوری زندگی ساتھ رہنے والے وقت وصال دور تھے۔ اس کے بھی کئی وجوہات ہیں، جیسے ہی ابو بکر کو خبر پہنچی کہ حضور کا وصال ہو گیا، بےتاب تو ہوئے، تڑپتے ہوئے دوڑ کر آئے، آقا کے گھر حاضری دی، آقا کو سلایا گیا، سب بےتابی میں غرق ہیں۔ ایسے وقت میں سمجھانے کا طریقہ بھی نبی نے سکھایا ہے۔ کوئی آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، بےتاب ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دینی احکامات بھی احتیاط سے بیان کرو۔ شوہر مر گیا، بیوی رو رہی ہے، واویلا کر رہی ہے، ذری دیر اسے رونے چھوڑ ڈالنا، توبہ توبہ گناہ کر رہی ہے، سو کہ تو انہیں بولتی تیرا شوہر مریا، پھر پلٹا کو انہیں بولتی تیرا شوہر مریا تو معلوم ہوتا، اچھی زندگی کو موت کے عنوان میں کیوں لے کر آتی، چھوڑ ڈالنا، اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے بیٹھ جانا، پھر اس کے سامنے ہمیں رونا شروع کر ڈالنا، اس کا غم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا، پھر میت کے تعریفاں بیان کرنا اور تسلی ہوتی، پھر جا کر تسلی دیتے دیتے بولنا صحیح بات بھئی، تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے کہ وہ تم نہ معلوم، پھر اس کے بعد جا کر دیا رتی کاتبی شریعت کی بات ایسے ماحول میں بیان کر دے،
وہ گستاخی کر دیا تو پھر تمہاری دعوت سے فائدہ پہنچنے کے بجائے اس کے ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے مرنے والے کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ نہیں بولنا، تلقین کرنا۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ خود وہ کام کرتے رہو جسے دیکھ کر مرنے والا بھی کام کر لے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ جا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، رے پڑھ رہے کہ تو انہیں بولتا میرے اوپر گزر رہی سے تجھے معلوم کیا رہے، پڑھنا نہیں پڑھنا مجھے معلوم، جا۔ یہ بھی بول دیا تو خطرہ ایمان کا، قدر اور رحمت نازل ہو۔ کس کے سامنے کب، کس کے سامنے کیسا بات کرنا بھی ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ سیدھے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاضری دی، سلام عرض کیا۔ ہمیشہ بشاشت کے ساتھ استقبال کرنے والی شخصیت، شاید 23 سال آرام کر کے ہو گئے ہوں گے آج آرام سے۔ آؤ ابو بکر پکارنے والے کی زبان بھی آج خاموش ہے، کیا گزری ہوگی ابو بکر پر؟ گئے، جا کر پیشانی میں بوسہ دیا اور وہ جملہ بیان کیا جس کو سونے کی سیاہی میں لکھنے کے لائق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو موت آپ کے اوپر مقدر تھی وہ موت آپ پر واقع ہو گئی، اس کے بعد پھر کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کچھ کلمات بیان فرمائے۔ باہر نکلے، صحابہ کی بے تابی کو دیکھا، امت کا محبت کا پہلا انتشار، بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میرا رب دے رہا ہے، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد محبت کے ساتھ انتشار کا یہ پہلا موقع ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر کیا ہے صحابہ کو بتانا تھا۔ سب سے پہلے ابو بکر کیا ہے صحابہ کو بتانا تھا۔ اگر اس وقت صحابہ کا یہ حال نہ ہوتا، امت کو کون سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا، اس کی وضاحت کیسے ہوتی؟ ہاں، محبت میں بے تاب ہو گئے صحابہ، لیکن صحابہ کو جمع کرنے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بڑے ادب کے ماحول میں کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر کے علاوہ عمر بھی تو تھے، عثمان بھی تو تھے، علی بھی تو تھے، آل رسول بھی تو تھے، اور بھی اور افراد تھے، لیکن امت اور امت میں صحابہ کو یہ بتانا تھا، نبی کا اشارہ کسی اور کی طرف نہیں، ابو بکر کی طرف ہے۔ دیکھا کہ وہ کونے میں رو رہا ہے، وہ کونے میں رو رہا ہے، وہ کونے میں رو رہا ہے، سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اے کاش مجھے پہلے موت آ جاتی، اے کاش مجھے موت کی دوا کہاں ملتی، اے کاش اسرائیل مجھے کہاں ملیں گے۔ اس قسم کے جملے حضرات صحابہ کے زبانوں میں ہیں۔ اور حضرت عمر کو دیکھا، عمر کی خبر پہنچی، عمر تلوار نکالے ہیں اور محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، حضور کے وصال کو، حضور کے وفات کو، حضور کے انتقال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ماننا ہی پڑے گا۔ بشر تھے، افضل البشر تھے، اللہ کے نبی، انسان تھے، لیکن ہماری طرح نہیں تھے، اعلیٰ تھے، اولا تھے، اکمل تھے، اتم تھے، اجمل تھے، احسن تھے، لیکن موت تو برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الانسان نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر نفس کو، ہر چیز کو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے جانور ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، کچھ بھی ہو، موت آنی پڑے گی اور آ کر رہے گی۔ آدم کو بھی تو موت آئی، نوح کو بھی تو موت آئی، موسیٰ کو بھی موت آئی۔ اگر دینا چاہے بستر پہ خدا دے دے، نہ دینا چاہے تو نارے نمرود میں بھی بچا لے، دریائے نیل میں بچا لے، تلواروں کے سائے میں بچا لے،
غار ثور میں بچا لے. ماننے کے لیے تیار نہیں عمر. کل نفس ذائقۃ الموت کو سنا نبی کے زبان سے، محبت تھی ہے. علی بھی سامنے نہیں گئے، ادب کے ساتھ. معلوم تھا عمر جلال پہ آ جائے تو سنبھالنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور عمر کو سنبھال سکتے ہیں تو وہ صرف ابو بکر ہیں. بشارتیں دی تھے نبی، لیکن اب بھی کچھ لوگ ہیں ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، عبد الواحد صاحب بھی نوٹ کیے، حالات ہیں میرے پیچھے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں. حضرت مناظرہ